ابن جریر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ان بیعت لینے والی عورتوں میں حضرت ہندہ بھی تھی جو کہ عتبہ بن ربی کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ سب عورتیں جو ان کے ساتھ آئی تھی، ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر میں ان کو خود ہی کہنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندہ نے کہا کہ میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے کہ میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہو، خواہ وہ حرچ میں آ گیا ہو یا ابھی بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ ہے، جس نے ان کے کلیجے کو چیر کر چبا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ، آج میں نے تجھے معاف کیا۔